اور میری امت کو جہاں جہاں میری ضرورت ہوگی امت سے پہلے محمد عربی وہاں موجود ہوگا. امت کے پہنچنے سے پہلے حضور وہاں پہنچے ہوں گے جہاں جہاں امت کو ضرورت ہوگی. ہے ان کو امت سے پیار اتنا, کرم ہے والا شیار اتنا, ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا نبی تم سے پیار بڑا کرتا ہے, میرا نبی تم سے. حضور کا آخری وقت ہے, حضرت جبریل آئے ہیں, حضور رو رہے ہیں, آخری وقت ہے میرے نبی کا, حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں سونیا جو جنت کی حوریں ہیں نا یہ پھولوں کے ہار لے کے آپ کا استقبال کر رہی ہیں. جو جنت کے فرشتے ہیں یہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں. جو جنت کی آب و ہوا فضا سجائی جا رہی ہے, عرش کی سجاوٹ ہو رہی ہے, جہنم کی آگ ہلکی ہو رہی ہے, آپ کے تشریف لانے کا وقت ہے, روتے کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ سب کچھ تو میرے لیے ہے, اللہ سے پوچھ میری امت کے لیے کیا ہے, اللہ سے پوچھ میری امت کے لیے کیا ہے. یہ سارا کچھ تو میرے لیے ہے, میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا جبریل کو, سونیا پریشان نہیں ہونا, تیرا امتی مرنے سے 1 سال پہلے گناہوں سے سچی توبہ کر لے, میں اس کے گناہ نہیں دیکھوں گا, میں اسے جنت عطا فرماؤں گا, میں جنت میں بھیج دوں گا. اب غم محبوب کا ہے اور پریشانی امت کے نام کی ہے, دوڑیں جبریل کی لگ رہی ہیں. جبریل کبھی خدا کی بارگاہ میں, کبھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اللہ کہتا ہے سونیا جبریل جا سونے کو جا کے بتا دے, سونیا تیرا امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے میں معاف کر دوں گا. حضرت جبریل آئے, سونیا مرنے سے 1 سال پہلے آپ کا امتی توبہ کرے, اللہ کہتا ہے معاف کروں گا. حضور نے پھر دعا کی, یا اللہ 1 سال زیادہ ہے, تھوڑا کرم کر دے, میری امت پہ فضل فرما. اللہ نے, جبریل بھاگا پھر پہنچتا ہے, اللہ پھر کہتا ہے سونیا اپنی امت کو خوشخبری سنا دے, جو مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کرے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. فرمایا جو مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کر لے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. جبریل واپس آتا ہے, سونے اللہ کا یہ آرڈر ہے. حضور پھر دعا کرتے, آخری وقت ہے محبوب کا, اپنے حسین کے لیے نہیں مانگا, اپنے حسن کے لیے نہیں مانگا, اپنی یہ نہیں پوچھا میری فاطمہ کا کیا بنے گا, یہ نہیں پوچھا میرے حسن حسین علی کا کیا بنے گا, یہ نہیں پوچھا میرے ابو بکر عمر کا کیا ہوگا. یہ سارے تو عشرہ مبشرہ پہلے سے آبا جنتی ہیں. حضور نے فرمایا بتا میری گناہگار امت کے ساتھ کیا کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا تیرا امتی مرنے سے 3 مہینے پہلے توبہ کر لے میں اسے بھی معاف کر دوں گا. حضرت جبریل دوبارہ آتے ہیں, حضور کہتے ہیں مولا یہ زیادہ ہے, تھوڑا سا کرم اور کر دے. حضرت جبریل دوبارہ, اللہ کہتا ہے سونے کو جا کے کہہ دے تیرا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے معافی مانگ لے میں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا. حضرت جبریل دوبارہ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضور نے کہا یا اللہ فازد علی امتی, میری امت پہ تھوڑا کرم اور زیادہ کر دے. حضرت جبریل پھر جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جبریل نبی کو جا کے کہہ دے تیرا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے معافی مانگے میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. اب حضور کا آخری وقت ہے, مانا یہ ہے حضرت جبریل آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تھوڑا ہے, میرے اللہ کو کیا تھوڑا کرم اور کر دے, میرے گناہگار امتیوں پہ تھوڑا کرم اور کر دے, یہ تھوڑا ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے سفارش کی, اللہ نے حکم دے دیا سونیا میں رب وعدہ کرتا ہوں تیرا امتی مرنے سے 15 دن پہلے توبہ کر لے میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. حضور نے کہا مولا فازد علی امتی, میری امت پہ تھوڑا سا کرم اور زیادہ کر دے. اللہ نے فرمایا سونیا میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیرا امتی مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے میں اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا. حضور نے پھر کہا فازد علی امتی, مولا میری امت پہ تھوڑا فضل اور زیادہ کر دے. اللہ نے فرمایا سونیا تیرا امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے میں پھر بھی توبہ قبول کر لوں گا. حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا کس کو پتا چلے گا میرے مرنے میں 1 دن رہ گیا ہے, کس کو خبر ہے میرے مرنے میں 1 دن رہ گیا ہے, مولا تھوڑا کرم اور اضافہ کر دے. اللہ نے فرمایا سونیا تیرا امتی مرنے سے 1 گھڑی
पहले तौबा कर ले, मैं फिर भी माफ कर दूंगा। हजूर ने अर्ज की, मौला किसको पता चलेगा, मेरे मरने में एक घड़ी रह गई है, तुझे किसने पूछना है, तू करम आर कर दे। अल्लाह ने फरमाया, सोनिया अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना दे, मैं रब होके वादा करता हूँ, बेनियाज हूँ, मुझे किसी के सजदों की लोड़ कोई नहीं, लेकिन वादा करता हूँ तेरा उम्मती जान निकलती होगी, आंख से आंसू निकल आए, आंख की झपक से तौबा कर ले, मैं फिर भी जन्नत अता फरमा दूं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। फरमाया तुम मुश्किल में पड़ जाओ नबी से गवारा, तुम मुश्किल में पड़ जाओ नबी से गवारा, तुम मुश्किल में पड़ जाओ नबी से गवारा। हजरत आयशा के हुजरे में बैठे हैं, हजरत आयशा ने कहा, सोनिया मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए। आज लोग आते हैं इमाम साहब के पास, हजरत जी दुआ करना। आज लोग आते हैं अब्बा जी के पास, अब्बा जी दुआ करना। अम्मा जी के पास, अम्मा जी दुआ करना। आज लोग आते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब दुआ करना। कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो दुआ करवाते हैं आमीना के लाल से, और जिनके लिए यदुल्लाह वाले हाथ उठ जाएं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिनके लिए वो जुबान खुल जाए, बताएं उसकी बख्शिश में कोई शक रहेगा। हजरत आयशा ने कहा, सोनिया दुआ करें। अब सुने मेरे नबी के लफ्ज, हजरत आयशा गुनाहों से पाक हैं, उम्मुल मोमिनीन है ना। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मैंने तुम सब घर वालों को पाक कर दिया, अहले बैत को, इरादा बन गया पाक करने का, पाक हैं। लेकिन हमारी तालीम के लिए दुआ क्या की, हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा या अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। आयशा के, मैंने अर्ज किया गुनाहगार नहीं है, पाकीज़ा खातून है और उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन हुजूर की दुआ का रंग देखो। हजूर ने फरमाया या अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह आयशा के छुप कर किए हुए और जाहिर किए हुए सारे गुनाह माफ कर दे। हजरत आयशा ने जब ये सुना, हंस पड़ी और खुश हुई हजूर की दुआ पे, कैसी लजपाली वाली दुआ है, खुश हो गई। और हज़रत आयशा कहती है, मैं यूं हंस हंस के इतनी खुश हुई कि हंसी की वजह से मैं जमीन पे लेट गई, कभी दाएं हूं कभी बाएं करवट पे हंसती जा रही हूं, मुस्कुराती जा रही हूं, जमीन पे लोट पोट होती जा रही हूं। कुर्बान जाए हुजूर की रहमत लिल आलमीन पे। अल्लाह कहता है तुम्हें ऐसा महबूब दिया, तुम मुश्किल में चले जाओ, नबी से गवारा नहीं होता। यारो अपने मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने बिन मांगे अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हजरत आयशा कहती है जब मैं खुश हो के यूं लोटपट हुई, हजूर ने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों इतनी खुश होती है। हजरत आयशा कहती हैं सोनिया आपकी दुआ ही बड़ी बेनियाजी वाली है, आपकी दुआ ही बड़ी खूबसूरत है, मुझे दुआ पे मुस्कुराहट आ गई है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। हजूर ने फरमाया आयशा जो दुआ तूने अपने लिए करवाई है ना, ये दुआ रोजाना मैं अपनी उम्मत के लिए करता हूँ, ये दुआ रोजाना मैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए करता हूँ। है उनको उम्मत से प्यार इतना, करम है वाला शियार इतना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा के। फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए ये गुनाहों से माफी की रोजाना दुआ करता हूँ। तहज्जुद का वक़्त होता है, हजरत आयशा कहती है हुजूर बिस्तर से निकलते हैं, मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, हुजूर सजदे में हैं, अल्लाह ने आयत उतारी इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, महबूब तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब ये आयत नाजिल हुई ना, हजरत आयशा कहती है हुजूर सजदे में, हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। जब हुजूर की आंखों में आंसू हैं, हजरत आयशा कहती हैं सोनिया रोने की क्या बात है। हुजूर ने फरमाया आयशा अल्लाह का हुक्म आ गया है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, मुझे अपने गुनाहगारों का खौफ पड़ गया है, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की फिक्र लग गई है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, मौला करम कर दे, मौला माफ कर दे। हज़रत आयशा कहते हैं सारी रात हुजूर रोते रहे, तहज्जुद के वक़्त आपने सजदे से सर उठाया, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह अल्लाहुम्मा उम्मती 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 कहते जा रहे हैं, उम्मती कहते जा रहे हैं। और यकदम हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब मुस्कुराहट आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत आयशा कहती हैं सोनिया सारी रात उम्मत के गम में रोते हो, अब मुस्कुराने की वजह क्या है। हुजूर ने फरमाया मैंने अपने गुनाहगार उम्मतियों का मामला अल्लाह की बारगाह में पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे साथ वादा कर लिया, सोनिया मैं तुझसे वादा करता हूँ यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, सोनिया मैं तुझसे वादा करता हूँ ना तुझे रुसवा होने दूंगा, ना तेरे गुलामों को रुसवा होने दूंगा, ना तेरी इज्जत पे हरफ आएगा, ना तेरे नौकरों की इज्जत पे हरफ आएगा, मैं किसी को जलील और रुसवा नहीं करूंगा। हजरत आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा जी हैं, अबू अल बशर हैं, बाप को औलाद की फिक्र तो होती है ना, होती है कि नहीं होती। हमारे बाप हैं, कयामत का दिन होगा,
فرشتے ایک بندے کے نامہ اعمال تولیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی. حضور فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف. بھئی اپنے پاؤں پہ چل کے تو کوئی نہیں نہ جائے گا. جو پھانسی جن کو ہونی ہوتی ہے نا، جن کو پتہ چل جائے اگلے دن پھانسی ہے، اس بندے کی ٹانگوں میں سے جان ختم ہو جاتی ہے. وہ موت کی فکر پہلے ہی اسے مار دیتی ہے. کیا خیال ہے جسے جہنم کا فیصلہ ہو کہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکتا ہے؟ اتنی جرأت؟ پاؤں میں سے جان ختم ہو گئی. فرشتے اس کے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں جہنم کی طرف. حضرت آدم علیہ السلام سامنے آئیں گے. او فرشتوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، چھوڑ دو اسے. فرشتے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، عدل کرنا ہے، اور اس کے اعمال کم ہو گئے نیکیوں والے، اس کے لیے مہر لگ گئی جہنم کی، ہم اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اسے کہیں گے تمہیں اللہ کا واسطہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو. حضرت آدم بھی بڑے شفیق ہیں. فرشتے کہیں گے جس رب کا آپ واسطہ دے رہے ہو اسی رب کا حکم ہے، اسی رب کا آرڈر ہے، اسے لے کے جانا ہے. حضرت آدم بھاگیں گے، اینا محمد، اینا محمد، اینا محمد، اے میرے بیٹے محمد کدھر ہے تو؟ اے میرے بیٹے محمد کہاں ہو آپ؟ حضور علیہ السلام ہاتھ کھڑے کریں گے اور کہیں گے میں یہاں ہوں، ہنا کا، اے ابا جی میں یہاں ہوں. حضور کہتے ہیں حضرت آدم بھاگے بھاگے آئیں گے، سانسیں پھولی ہوں گی، اور آ کے کہیں گے اے محمد تیرا امتی جہنم میں جا رہا، آپ کا امتی جہنم میں جا رہا ہے، اسے بچائیے گا. حضور فرماتے ہیں میں پوچھوں گا کون لے کے جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے فرشتے جہنم کے، وہ لے کے جا رہے ہیں. اب حدیث کے جو لفظ مستدرک میں امام حاکم نے نقل کیے، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں اپنی بازو اوپر کروں گا، اس طرح اپنی کلائیاں اپنے بازو آستینے چڑھاؤں گا، اور یوں ایسے میں سینہ چوڑا کر کے اور بازو پھلا کے میں کہوں گا فرشتوں میں اتنی جرأت، ابھی پوچھتا ہوں، اتنی جرأت فرشتوں میں، ابھی پوچھتا ہوں. اب امتی آگے آگے، محمد عربی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. حضور فرماتے پورے میدان محشر کی نگاہیں میرے چہرے پہ ہوں گی، لیکن میں اپنے اس گناہگار امتی کے پیچھے بھاگوں گا، بھاگتا بھاگتا. حضور فرماتے میں اس کے پیچھے ایسے بھاگوں گا جس طرح چرواہے کے ریوڑ سے بکری غائب ہو جائے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. حضور فرماتے بھاگ بھاگ کے میں ان کے سامنے یوں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نحن غلاظ شداد یا رسول اللہ، حضور ہم بڑے سخت ہیں، ہم بڑے غضبناک ہیں، اللہ کی طرف سے ہم مامور ہیں. تو حضور علیہ السلام آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائیں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور کہیں گے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تجھے راضی کروں گا، تو نے وعدہ کیا تھا سونے تجھے راضی کروں گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے جس طرح میرا سونا کہتا ہے کرتے جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں لے کے جاؤں گا دوبارہ نامہ اعمال کے پلڑے پہ اور فرمائیں گے دوبارہ تولو. جب دوبارہ تولے فرشتے کہیں گے سونے مہر لگی ہوئی ہے، جہنمی فیصلہ لکھا ہوا ہے. حضور فرمائیں گے دوبارہ تولو. کیا میزان لگ گیا، نیکیوں کا پلڑا دائیں، گناہوں کا بائیں. اب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے. حضور اپنی جیب مقدس میں نور کی چٹ نکالیں گے. وہ کاغذ کا ٹکڑا، آپ نے سنی ہوئی ہے حدیث پہلے کئی دفعہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا حضور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. وہ بھاری ہو جائے گا، کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، زنجیریں چھوٹ جائیں گی، فرشتے ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں گے. کائنات کا ہر بندہ شور مچائے گا، کہے گا مبارک ہو بخشا گیا، مبارک ہو تیرا کام بن گیا. اب اس کی بدنصیبی دیکھو. حضور فرماتے ہیں وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا، وہ مجھے پہچان نہیں سکے گا. میدان محشر میں وہ کہے گا اے میدان محشر میں جب کوئی بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی ماں سے بھاگتی ہے، میری جان چھڑانے والے سونیا تو کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اس کے کاندھے پہ یوں ہاتھ رکھوں گا اور کہوں گا تم بڑے نادان لوگ ہو، تم تو بھول جاتے ہو، نبی تو نہیں نہ بھولا کرتے، تم بھول جاتے ہو نبی کو لیکن تمہارا نبی تمہیں نہیں بھولتا. یاد کر تم نے دنیا میں محبت میں تنہائی میں بیٹھ کر ایک دفعہ میرا نام لیا تھا، میری ذات پہ درود و سلام پڑھا تھا، پڑھ کے تو بھول گیا تھا. میں نے آج تک تیرا وہ درود سنبھال کے رکھا ہوا تھا تاکہ جب اس پر مشکل گھڑی آئے گی درود کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو جنت عطا ہو جائے گی. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم مشکل میں پھنس جاؤ، نبی سے گوارا، نبی سے گوارا نہیں ہوتا، نبی سے برداشت نہیں ہوتا، تم مشکل میں پھنس جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتا ہے، اچھا پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے والا شعار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا. ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور کو وکیل نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا قیامت کو حضور وکالت کریں گے، حضور قیامت کو شفاعت کریں گے. جو وکالت کرے اسے وکیل کہتے ہیں، جو شفاعت کرے اسے شفیع کہتے ہیں. وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے. وکیل جج کے سامنے کہتا ہے جج صاحب یہ جو میرا ملزم ہے نا اس نے یہ کام نہیں کیا اس لیے چھوڑ دو، ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. وکیل اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بتائیں کائنات کی کوئی عدالت بڑے سے بڑا وکیل ہو، اگر مجرم ثابت ہو جائے
تو وکیل کی مانی جائے گی؟ بھائی اس کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں. جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا کنفرم ہے، پھر اس وکیل کی بات نہیں سنی جائے گی. وکیل وکالت کرتا ہے، شفیع شفاعت کرتا ہے. وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے نہیں کیا اس لیے چھوڑ دو. حضور وکیل نہیں، حضور شفیع ہیں. علماء فرماتے ہیں وکیل کہتا ہے جج صاحب میرے مجرم نے ملزم نے یہ کام نہیں کیا اس لیے چھوڑ دو، اور شفیع کہتا ہے مولا سب کچھ کیا پھر بھی چھوڑ دے. سب کچھ کیا ہے پھر بھی چھوڑ دے، سب کچھ کیا ہے، میرے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لے، سب کچھ کرتے رہے ہیں، میری زلف دوتا کو دیکھ لے، سب کچھ کرتے رہے ہیں. مولا میرے سجدوں کو دیکھ لے، میرے آنسوؤں کو دیکھ لے، سب کچھ کرتے رہے ہیں. مولا میری دعاؤں کو دیکھ لے. ہے ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے والا شعار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کے، حضور کو تم سے اتنا پیار ہے، تھوڑی سی وفاداری کا ثبوت تم بھی پیش کرو. حضور کو ہم سے اتنا پیار ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم کسی سے رشتہ جوڑیں، ہم کسی سے تعلق جوڑیں، ہم کسی سے یاری لگائیں، ہم کسی سے دوستی باندھیں، ہم کسی کو لنگوٹیا بنائیں. تو سارے سوال بعد میں، سارے جواب بعد میں، ساری باتیں بعد میں. سب سے پہلے اس سے یہ سوال کرو میں تجھ سے دوستی کرنے کو تیار ہوں، میں تجھ سے رشتہ داری کرنے کو تیار ہوں، میں تجھ سے تعلق جوڑنے کو تیار ہوں، لیکن سارے سوال سائیڈ پہ رکھ. تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے گا تو تجھ سے تعلق جوڑوں گا. وہ کیا؟ بتا کہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، تیری بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے. کبھی سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی غلامی کا صلہ ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال حضور کی محبت. کبھی اس طرح ہم نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا ہوتا. آج تو جو حضور کو گالیاں نکالے ہمارا وہ پکا یار ہوتا، جو حضور کے بارے میں بات کرے ہم اس سے رشتہ داری نہیں توڑتے. صحابہ کا انداز حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آئے تھے. حضرت ابوبکر باپ مومنوں کی طرف سے ہے، بیٹا کافروں کی طرف سے ہے. جب کلمہ پڑھ لیا مدینے میں آ گئے. اب واقعہ سنا رہے ہیں، بیٹا ابا جی کو سنا رہا ہے، حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر کو سنا رہے ہیں ابا جی جب میں کفر کی طرف سے آیا تھا نا تو میدان بدر میں 3 دفعہ آپ کا سر میرے سامنے آیا تھا. 3 دفعہ آپ میرے سامنے آئے تھے، میں نے لوہے کا خول پہنا ہوا تھا، صرف آنکھیں ننگی تھی، آپ نے نہیں پہچانا میں نے پہچانا تھا. 3 دفعہ میدان جنگ میں آپ میرے سامنے آئے تھے. اگر میں چاہتا تو آپ کو دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیتا، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر نے جب یہ جملہ سنا نا تو آپ کو جلال آ گیا. آپ نے بلند آواز سے کہا اے میرے بیٹے، میں تیرے سامنے 3 دفعہ آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، دشمن سمجھ کے نہیں مارا. رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو میرے سامنے ایک دفعہ بھی آ جاتا میں کبھی تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، حضور کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا. کبھی اس طرح کے رشتے ہم نے بھی نبھائے ہوتے، ہم نے بھی سوالات کیے ہوتے لوگوں سے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر ہمارا نعرہ یہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے والا شعار اتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کے. اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور سے ایسی محبت نصیب کرے، اور جس طرح حضور ہم سے پیار کرتے رہے ہیں ہمیں بھی اس طرح ساری زندگی اپنے نبی کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. جو نبی ہمیں نہیں بھولا ہم نے کیسے بھلا دیا اس لجپال محبوب کو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.